بہت ساری باتیں انہوں نے مبالغے سے کہی ہیں، تو اس پہ دھیان نہ دیجیے گا، جو میرے تعلق سے کہی ہیں انہوں نے۔ عزیزی شیس تیمی صاحب، معزز اور معزز شرکا، السلام علیکم۔ ادب میں یہ دو لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، معزز اور معزز، ہے نا؟ میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ سب عربی کے طالب علم ہیں تو ان دونوں لفظوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اور معزز میں نے جان بوجھ کے اس لیے کہا کہ ہماری جستجو سے خوب ترقی ہونی چاہیے، تو جب تک ہم جستجو کرتے ہیں اچھے ہوتے رہتے ہیں، اور جب کسی پرائم اونچائی پہ پہنچ جاتے ہیں، بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر نیچے دیکھتے ہیں، نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اونچائی ہمارا دیکھنے کا مقصد نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے معزز رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہے۔ اب معزز تو ہمارے لیے معزز ہیں ہی، تو ان کے لیے یہ خوبی کی ہے، جو ہم سے بزرگ ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں، جن کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ان کو بھی جب ہم اپنی اونچائی پہ پہنچے ہوئے ہیں، کچھ میرے حوالے سے ہمارے عزیزی شیس تیمی صاحب نے کہا، چونکہ میں ان کا بڑا بھائی بھی ہوں، ان کا ہم وطن بھی ہوں، مجھے ہمارے رشتے بھی ہیں، تو میں یہیں بغل میں پڑوس میں رہتا ہوں، ٹھیک دوسرا تیسرا مکان ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ تو ادب کا یا مذہب کا یا معاشرے کا سب کا ایک تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ ہم کھینچے چلے آتے ہیں۔ بغیر ادب کے یا کسی بھی مہذب قوم میں جب تک کسی طرح کا ادب سے مراد تمیز، تہذیب، لحاظ والا نہیں، لٹریچر سے مراد ہے میری، ہے نا، لکھنے پڑھنے سے مراد ہے میری، اس کے ساتھ ہی مراد یہ بھی ہے کہ جو تمیز ہے، لحاظ ہے، اس سے بھی مراد ہے۔ تو چونکہ جب لکھنے پڑھنے سے ایک زمانہ تھا کہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں، آج سے 1835-37 سے پہلے کوئی سند نہیں ہوتی تھی اس کی۔ جب لارڈ میکالے ہندوستان آیا تو اس نے یہ درجات قائم کیے، درجہ اول، دوم، سوم، انگلش میں ایٹ لیسٹ۔ انگریزی جو شروع ہوئی تو اس میں انہوں نے درجے قائم کیے سسٹم میں، پورے سسٹم میں۔ وہ تعلیم کا وزیر ہندوستان میں ہوا، اور ہمارے بہت سارے شاعروں نے، اردو کا شاعر ہے فراق گورکھپوری، اس نے ایک نظم لکھی ہنڈولا، جس میں 3 فیزز ہندوستان کے دکھائے گئے ہیں، ہندوستان کا عظیم ماضی دکھایا ہے، ہندوستان کا حال دکھایا ہے، ہندوستان کا مستقبل دکھایا ہے۔ تو ایک مصرے میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ادب ہم پڑھتے ہیں، یعنی سرٹیفکیٹ والا ادب یا انگریزی والا ادب، اس میں ہم اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کر کے کلرک تو بن سکتے ہیں، مہذب انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر سرٹیفکیٹ اسکپ کر لیا جائے، یہ ڈگری جو ہے، یہ سند جو ہے، اگر ختم کر دیا جائے تو ہم لوگ اتنی جد و جہد کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو اب ہم کیا جد و جہد کرتے ہیں؟ انسان بننے کی جد و جہد نہیں کرتے ہیں، ہم ڈگری پانے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ بالکل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب درختوں کے نیچے یا کہیں مدرسے میں یا کہیں ایسی جگہ جہاں عمارتیں کم ہوا کرتی تھیں اور تعلیم ہم حاصل کرتے تھے، ہمارے جتنے بھی بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں، کسی بھی زبان کے رہے ہوں، کسی بھی ادب کے رہے ہوں، انہوں نے کہیں ڈگری حاصل نہیں کی، انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور
اردو میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میر ہیں، غالب ہیں، ان سب کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی. ایون کبیر ہیں یا تلسی داس ہیں یا فلاں ہیں یا چلاں ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی لوگ، یا عربی میں بھی بہت سارے لوگ، امر القیس کو آپ پڑھتے ہیں یا اور دوسرے لوگوں کو پڑھتے ہیں. وہ کیا تھا؟ ان کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری تھی، پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی. تعلیم کی آخری ڈگری جو ہے پی ایچ ڈی ہے، وہ تو تھی نہیں ان کے پاس. لیکن وہ اتنے علم والے تھے کہ ہم آج ان کی کسی چیز کو پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں. کوئی ایک شعر پڑھ لیا، کوئی ایک مصرع پڑھ لیا اور اس پہ سر دھنتے ہیں یا اس کی باریکیوں کو تلاشتے ہیں یا اس میں سے اپنے حصے کی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے صرف مصرع، ایک مصرع ضرب المثل ہو جاتا ہے، وہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ پہلا یا دوسرا مصرع آپ کو یاد نہیں رہتا ہے. ہم اکثر انٹرویوز وغیرہ میں جاتے ہیں تو میں غالب کا ایک مصرع پڑھتا ہوں کہ میں عندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں. تو ہم کہیں گے اس کو کہ پہلا مصرع بتائیے جو انٹرویو دینے آیا ہے. تو اس کے پاس یا تو وہ پہلے سے یاد بھی اگر ہے تو وہ وہاں بھولتا ہے، یا اس کو یاد ہی نہیں ہے، چونکہ یہ دوسرا مصرع جو ہے اتنا مشہور ہے کہ پہلا مصرع گم ہو جاتا ہے اس میں. ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں، ہے نا. تو یہ یا بہت سارے مصرے ایسے ہیں، بہت سارے شعراء کے صرف ایک مصرے آپ کو یاد رہتے ہیں، ایک جملہ یاد رہتا ہے. رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ اردو غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. اس کے آگے پیچھے کیا ہے ہم کو نہیں پتا ہے. یا کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ غزل، عظمت اللہ خان کہتے ہیں کہ غزل کی گردن بلا تکلف مار دینی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو غزل کو سرے سے ہی ختم کر دیں. یا کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ غزل جو ہے معشوق کی موہوم کمر ہے، یعنی جو معشوق ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، جس کا تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے. تو غزل کو اس طرح سے انہوں نے تصور کیا. یا پھر دوسرے بہت سارے لوگ، حالی نے، مولانا الطاف حسین حالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ملٹی پرپس، وہ بہت سارے ادب کے تعلق سے جو جتنی اصناف ہیں، جتنی صنفیں ہیں، اکثر اس میں انہوں نے تبادمائی کی ہے. تنقید، تحقیق، شاعری یعنی غزل، نظم یا سوانح. آپ نے سوانح پڑھی ہوگی الفاروق میں، آپ نے سوانح ان کی پڑھی ہوگی، حیات سعدی یا حیات جاوید یا پھر یادگار غالب. اردو میں دو ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سوانح کی روایت شروع کی. یہ اور شبلی نعمانی کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ دونوں حضرات جو ہیں پہلے سوانح نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں اردو میں. تو شبلی نے جو سوانح لکھی، وہ سوانح اسلامی اسکالرس جتنے تھے یا اسلامی جو رہنما تھے یا اسلامی جو بڑے لوگ تھے، ان کے حوالے سے شبلی نے سوانح لکھی. الفاروق لکھی، الغزالی لکھی، المامون لکھی، یا سیرت نبوی لکھنا شروع کیا انہوں نے، ہے نا. اور حالی نے ادبی لوگوں کے تعلق سے لکھنا شروع کیا. جو تین نام ہم نے آپ کو بتائے وہ حالی نے لکھے. حالی کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں جو میں بعد میں ذکر کروں گا. ایک حکایت یا ایک آپ داستان پڑھتے ہیں کلیلہ و دمنہ، وہ عربی کی حکایتیں ہیں. تو آپ امیجن کیجئے کہ عرب جو ہے اس حوالے سے بہت ریچ تھا، خواہ وہ شاعری کے تعلق سے ہو یا حکایت یا داستان یا فکشن کے تعلق سے ہو، جس کو ادب میں فکشن کہتے ہیں. فکشن کا مطلب فکشس جھوٹا کے ہوتے ہیں، جھوٹ کے ہوتے ہیں.
ہے نا، یہ من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں ادب میں جو چلتا ہے اس میں فکشن اس کو کہتے ہیں جس میں حقیقت کے ہونے کا گمان ہوتا ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی کہانی ہے، کوئی داستان ہے، کوئی ناول ہے، کوئی افسانہ ہے یا کوئی افسانچہ ہے، یہ چاروں پانچوں جو اصناف میں نے نام دیا یہ سب فکشن میں ڈرامہ ہے. سم ٹائم بعض جو نقاد ہیں، بعض جو کرٹک ہیں، وہ ڈرامے کو داستان میں شمار کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ دونوں کے بیچ کی کڑی تصور کیا جاتا ہے ڈرامہ. اس میں بھی فکشن ہے، یعنی اس میں بھی جھوٹ ہے، چونکہ وہ پرفارمنگ آرٹ ہے، اس کو ہم ایکٹ کرتے ہیں، اس کو عمل کر کے دکھاتے ہیں، ہے نا. اور داستان جو ہے داستان نگاری نہیں ہوتی تھی، داستان گوئی ہوا کرتی تھی، جو شروع کی بات کی میں نے. لیکن اس میں ایک چیز ہوتی تھی مافوق الفطری عناصر، سپر نیچرل ایلیمنٹ. اس میں تعجب و تحیر کا معاملہ ہوتا تھا، جو ہماری امیجنیشن کو، ہمارے دماغ کو قبول نہیں کرتی ہو. وہ چیزیں، ایسی چیزیں اس میں لائی جاتی تھی، اور اس میں جن، دیو، پڑیاں اور اس طرح کی تمام جو مخلوقات ہیں اس کو شامل کیا جاتا تھا اور قصے کو دلچسپ بنایا جاتا تھا. ایک چیز اور ہوتی تھی، ایک چیز آپ سمجھتے ہوں گے، پلاٹ ہوتا ہے. جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ سب پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو پلاٹ جو ہے اس کا پیچیدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے میں پیوست ہوتا ہے. اگر وہ ہوگا تو اچھا ہوگا. قصہ در قصہ ہوتا ہے، ایک ہی قصہ چلتا ہے لیکن اس قصے کے بین میں دوسرا قصہ چلتا رہتا ہے نا، وہ ٹرن لیتا رہتا ہے. تو کلیلہ و دمنہ کی جب ہم نے بات کی تو یہ عربوں نے اس کو بھلا دیا تھا. یہ کہاں چلا گیا؟ یونانیوں نے اس کو، گریس نے اس کو اپنے اس میں کر لیا اور اس کو جو ان کی زبان ہے اس میں ترجمہ کیا اور وہ بہت پاپولر ہوا. بعد میں آپ جانتے ہیں کہ عرب میں دور جاہلیت کا دور ایک زمانہ تھا جو گزرا. بعد میں جب ان لوگوں نے اس داستان کو دیکھا کہ یونانی میں بہت مشہور ہے تو انہوں نے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا پھر سے، یعنی یونان سے پھر عرب کی طرف لے کے آئے. جب ترجمہ کیا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو میری ہی چیز تھی جس کو یہ لے گئے تھے. تو بہت ساری اصناف، بہت سارے ٹیکسٹ، بہت سارے فن پارے ایسے ہیں جو عرب سے چل کر کے دوسری دنیاؤں میں آئے اور پھر بعد میں پھر عربوں نے بھی اس کو جب اپنے یہاں تجربہ کیا یا اپنے یہاں ترجمہ کیا یا اپنے یہاں ٹرانسلیٹ کیا تو ان کو لگا کہ یہ میری چیز ہے. تو ایک جو ان کے یہاں اوریجنل تھا وہ یونان آیا، یونان سے پھر عرب گیا. تو یہ چونکہ ہمارا تعلق معاشرے سے جو تعلق ہے ادب کا، وہ اس تعلق کو جو ان کے ہاں یونانیوں کے ہاں بھی بہتر لگا تبھی انہوں نے ترجمہ کیا. ہم ساری چیزیں تو ترجمہ نہیں کرتے نا. جو ہمارے حصے کی اچھی چیزیں ہوتی ہیں یا جس ادب سے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. دوستویسکی کا ایک ناول ہے ماں، ایک ناول ہے جرم اور وار اینڈ پیس ہے، جرم اور جنگ اور امن کے نام سے ہے نا. وہ رشین ناول ہے، اس کو بھی ترجمہ کیا گیا. تو وہ ہمارے یہاں ریلیونس ہے، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں. اس کا کسی چیز کا ریلیونس ہے، کسی چیز کی اہمیت ہے ہمارے لیے، یا ہم آنے والے دنوں میں اس کی افادیت سمجھتے ہیں، تبھی ہم اس کو ترجمہ کر کے اپنے ادب میں لے کے آتے ہیں. نہیں، ادب جو ہے ہمارے اوپر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے، معاشرے کے اوپر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے. ابھی شیش صاحب کہہ رہے تھے کہ اقبال ہے یا پریم چند ہے یا ڈپٹی نذیر احمد ہے. ڈپٹی نذیر احمد نے پہلا ناول لکھا 1869 میں مرات العروس کے نام سے. آپ سب واقف ہوں گے اگر تھوڑا اردو سے تعلق ہوگا یا اردو ادب سے تعلق ہوگا. مرات العروس میں کیا ہے؟ یہ جو ہمارا معاشرہ کو ریلیٹ کرتا ہے، صرف وہ کہانی ہے اس میں. چونکہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ
نذیر کے پاس، ڈپٹی نذیر احمد کے پاس 3 بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے، اولاد نرینہ نہیں تھے۔ اور اس زمانے میں 1869 یا اس کے آس پاس ہمارے یہاں اردو ادب میں کوئی ایسا فن پارہ یا کوئی ایسا ٹیکسٹ نہیں تھا جس کے ذریعے بچوں کو تعلیم دی جا سکے، یا نصیحت آموز کہانیاں ان کے پاس نہیں تھیں جس سے سبق دلایا جا سکے، ہے نا؟ تو اس کے لیے انہوں نے اپنی بچیوں کی تعلیم کو ذہن میں رکھ کر کے وہ مرات العروس نامی ناول، یعنی ایک ٹیکسٹ لکھا انہوں نے۔ اس وقت ناول اردو میں تھا ہی نہیں، وہ پہلا ایسا ٹیکسٹ ہے جس کو ہم ناول کہتے ہیں۔ وہ رہنے والے تھے بجنور کے، تعلیم دلی میں حاصل کی، اس وقت وہ بحیثیت ڈپٹی کے کانپور میں پوسٹڈ تھے۔ یہ جو ناول ہے مرات العروس وہ کانپور میں لکھا گیا 1869 میں۔ دوسرا ناول انہوں نے فسان مبتلا لکھا ہے، تیسرا ناول انہوں نے توبۃ النصوح لکھا، یا پھر بعد میں ابن الوقت لکھا۔ یہ ساری یہ ان کی جتنی چیزیں ہیں، ان کے جتنے فن پارے ہیں، جتنے ٹیکسٹ ہیں، سب نصیحت آموز ہے، ہمارے معاشرے کے لیے یوزفل ہیں۔ سر سید کے، آپ نے ایک نام، بڑا نام سنا ہوگا سر سید احمد خان کا، علی گڑھ کے حوالے سے یا علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے یا علی گڑھ کی میں جو سب ہو رہا ہے، ان کے 5 رفقائے خاص تھے، عناصر خمسہ بھی کہا جاتا ہے نا؟ نذیر احمد، محمد حسین آزاد، شبلی، حالی، کتنے ہوئے؟ اور محسن الملک یا وقار الملک میں سے کوئی ایک۔ یہ 5 ان کے بہت کلوز ایڈ تھے تو اور بہت سارے جن سے ان سے آپسی چشمک بھی رہا کرتی تھی، جیسے شبلی ہی سے بہت زیادہ رہتی تھی۔ شبلی عمر میں 40 سال چھوٹے تھے۔ سر سید 1817 میں پیدا ہوئے اور شبلی 1857 میں پیدا ہوئے۔ اسی دن اعظم گڑھ میں یہ جو ہمارے ہاں جنگ آزادی کی پہلی جنگ جو ہوئی 1857 کی، تو 3 مئی یا 3 جون کو شبلی پیدا ہوتے ہیں، اسی دن اعظم گڑھ میں وہ جیل توڑ دیا جاتا ہے جس دن وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ ان کے ذہن کا بھی سیما بھی کیفیت رہتی تھی، کبھی ایک جگہ رکتے نہیں تھے، ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے۔ علی گڑھ رہے، ندوہ گئے، دارالمصنفین قائم کیا، ڈھیر سارے کام کیے۔ عمر کتنی پائی؟ بہت کم، 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نومبر 1914 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو شبلی کے ہاں دیکھیے یا سر سید کے ہاں دیکھیے یا اصلاحی تحریک کا وہ زمانہ یا علی گڑھ موومنٹ کا وہ زمانہ، جتنے بھی مصنفین ہیں، جتنے بھی ادیب ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں، جو جس کو ادب برائے ادب، ابھی انہوں نے ادب برائے زندگی کہا ہے، شیخ صاحب ابھی اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے، بہت دلچسپ ہے، بہت ادب برائے ادب۔ ادب برائے ادب کا مطلب ہے کہ صرف لطف اٹھانے کے لیے ہم ادب لکھا کرتے تھے پہلے، جس میں غزل ہے، داستان ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ بہت اہم پہلو کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ لیکن ادب برائے زندگی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ترقی پسند تحریک کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم 1936 میں آ گئے ہیں اور ترقی پسند تحریک جو ہے ہمارے لیے، یعنی ہم جو مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے وہ۔ حالانکہ ان کا منشور کچھ اور تھا، لیکن بعد میں جو ان کے فالوورز تمام تھے، ان میں کہیں کہ دین جو ہے کمیونسٹ ہونے کا، مساوات کی سب سے پہلے تعلیم کون مذہب دیتا ہے؟ اسلام ہی تو دے رہا ہے۔ مساوات کی تعلیم جو ہے اسلام دے رہا ہے نا بھائی۔ ان کے یہاں بھی مساوات ہے، ان کا اپنا مساوات کا ایک الگ، کمیونزم کا ایک الگ مینیفیسٹو ہے۔ ہمارے یہاں مساوات کا، ہمارے یہاں کمیونسٹ ہونے کا مطلب ہے وہ ایک الگ ہے، جو جتنا کمائے گا، جو جتنا ارن کرے گا، اس پہ اللہ نے ایک حد مقرر کر رکھے کہ آپ زکوٰۃ دیجیے۔ لیکن کمیونسٹ، آپ دیکھا ہوگا کہ جب 1917 میں رشا ہوا، اگر رشا کی تاریخ آپ جانتے ہوں، جب مارکس کے جو
کی جو تعلیم ہے اس کو اگر آپ جانتے ہوں تو اس میں مساوات کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں اسٹیٹ کی ہو جائیں گی، گورنمنٹ کی ہو جائیں گی، اور آپ کی جو ساری ذمہ داریاں ہیں، کھانا، کپڑا، علاج، معالجات، سڑک پہ چلنا، ٹرانسپورٹیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سب جو ہے وہ اسٹیٹ کے ذمہ ہے. وہ تمام چیزیں وہ اسٹیٹ پوری کرے گا وہ آپ کے لیے. اور آپ کو بدلے میں کیا کرنا ہے؟ اسٹیٹ کو مدد پہنچانا ہے، اسٹیٹ کے لیے کام کرنا ہے. اب کپاس اگر وہاں ہو رہا ہے، کھیتوں میں اگائی جا رہی ہے، اپجائی جا رہی ہے، تو وہ پروفیسر سے لے کر کے پرائم منسٹر تک کھیتوں میں جائے گا اور کپاس کو صاف کرے گا. ایسا نہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہے تو وہ کپاس صاف نہیں کرے گا. ایک جنریشن نے بہت کام کیا، جو فرسٹ جنریشن تھی. جب وہ کمیونزم آیا ان کے ہاں تو فرسٹ جنریشن نے بہت کام کیا. دوسری جنریشن نے بنی اسرائیل والا کام کیا کہ روز ایک ہی طرح کی چیزیں کیسے ہم کھا سکتے ہیں اچھی، ٹیسٹ لیس ہو جائے گا وہ. تو ان کے ہاں آرام طلبی پیدا ہوئی، اور آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ دوسری جنریشن یا تیسری جنریشن آتے آتے وہ رشا جو ہے دم توڑ دیتا ہے. اور 1991 میں وہ جتنے بھی اسٹیٹ تھے جو یونائٹ ہوئے تھے، USSR کہلاتا ہے، یونین آف سوویت ریپبلک جو ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا، سب بکھر گیا اور مختلف ملک ہو گئے. ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، آرمینیا، رشیا، یوکرین، فلاں فلاں، جتنے بھی اس طرح کے 15-17 ممالک ہو گئے پھر سے. تو دوسری جنریشن جو ہے وہ تیسری جنریشن جو ہے وہ اس کا کھچاؤ اس طرح سے نہیں رہا، یا اس کا لگاؤ اس طرح سے نہیں رہا، اس لیے وہ رشا جو ہے ٹوٹ گیا. ادب میں ہمارے یہاں یہ سب ملتا ہے. یہ ترقی پسندوں کے ہاں، ترقی پسندوں نے اردو ادب کے لیے بہت کام کیا ہے، لیکن ان کے ہاں جو اردو ادب ہے وہ ادب برائے زندگی کا معاملہ ہے، ادب برائے ادب کا معاملہ نہیں ہے. ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی ایسا شعر کریں اور اس میں بہت لطف ہو، بہت مزہ آئے، ہے نا، واہ واہ کر رہے ہیں خوب. ادب کا مطلب ہے کہ ادب ایسا ادب لکھا جائے جو آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کرے، آپ کے حس کو جگائے، آپ کے اندر سوال پیدا کرے کہ ایسا کیوں ہوا، ہے نا. جو ہمارے تجربات ہیں، جو ہمارے مشاہدات ہیں، جو ہماری عام روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں آئے دن جو واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اس کو پیش کرنے کا نام ادب ہے. یا ویسا ادب جس میں یہ تمام باتیں پیش نہ کی جائیں، وہ ہمارے کس کام کی ہیں؟ ہمارے لیے کوئی نصیحت آموز چیزیں تو ہونی چاہیے نا، سبق آموز چیزیں ہونی چاہیے نا. یا ہم کو ایسا ادب چاہیے جو ہم کو ہمارا مستقبل تابناک کرے. تو سر سید نے جو یہ زمانے میں جو ادب لکھا جا رہا تھا، جس پہ خود ان کی ایک تحریر ہے گزرا ہوا زمانہ، آپ سب نے اکثر نہیں ہو سکتا ہے پڑھا ہو، جس میں ایک لڑکا ہے 12-13 سال کا جو بڈھا ہو جاتا ہے خواب میں، اور فلیش بیک ٹیکنیک کہلاتا ہے کہ ماضی میں جا کر کے آپ کو شروع سے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. آپ پیچھے گئے اور آپ جو ہے تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو گزرا ہوا زمانہ میں بھی وہ جو لڑکا ہے 12-13 سال کا، وہ بڈھا ہو جاتا ہے اور مہلت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کاش اور زندگی مل جاتی کہ میں یہ سارے نیک کام کرتا اور اپنی گمراہی یا اپنی برائیوں سے. اگر آپ میں سے نہیں پڑھا ہے تو وہ گزرا ہوا زمانہ ضرور پڑھیے، وہ بہت عمدہ تحریر ہے سر سید کی. تو اس کو ہم کو ایک نصیحت ملتی ہے نا کہ کاش جو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اس سے پہلے ہم سر کی عمر کے ہیں، اور وہ جو پیچھے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس ابھی سے سر کی عمر تک وقت ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. سر کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ پیچھے جائیں اس عمر میں، ہے نا. تو وقت رہتے ہوئے اس نے اگر وہ تحریر پڑھی تو ابھی سے وہ کوشش کرے گا کہ یہاں آتے آتے میں اچھا ہو جاؤں، عمدہ ہو جاؤں، نیک ہو جاؤں، صالح ہو جاؤں. یہی کہانی
اس میں لکھا ہے سر سید نے بہت سارے. قول کا پاس، پریم چند کا ایک رائٹ اپ ہے قول کا پاس. آپ یہ جو ہم کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اس کو کیسے نبھائیں، کہ اس کا نباہ کیسے کریں، وہ کہانی اس میں بتائی جاتی ہے کہ قول کا پاس کیسے رکھنا چاہیے. ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم 9 بجے آئیں گے یہاں، اور ہم آ رہے ہیں 9:30 بجے. یہ جو 35-30 لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. تو ہر آدمی کا اگر انڈیویجولی آدھا گھنٹہ اگر جوڑیں آپ، تو 35 آدمی کا 17.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے. ہم نے نقصان کیا ان کا نہیں. تو چونکہ ہم سب ٹیچر ہیں تو ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اس وقت مقررہ پہ مجھے ہونا ہی چاہیے ہر حال میں. تو کوئی اگر ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ دیر ہو رہی ہو، کچھ پھر بھی آپ میسج کیجئے کہ میں 5 منٹ لیٹ ہو رہا ہوں، 10 منٹ لیٹ ہو رہا ہوں، ہے نا. میری کوشش ہوتی ہے یہ. میں بھی ٹیچر ہوں تو بہت کئی ساری ذمہ داریاں ہیں. میں DSW ہوں، ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر ہوں جامعہ میں، یا میں اس سے پہلے ڈپٹی پراکٹر رہا ہوں، یا میں پرووسٹ رہا ہوں، یا پہلے وارڈن رہا ہوں. یعنی مختلف ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں میں کبھی الجھ گئے، کبھی پھنس گئے، کہیں میٹنگ ہے، کہیں کچھ ہے. تو ہمارے بچوں کے ساتھ جو کلاس ہے اس کلاس میں ہم کب پہنچیں، ہمارا جو ٹائم فکس ہے اس فکس ٹائم میں مجھے ہونا چاہیے. لیکن اگر بائی دی وے کچھ ہو رہا ہو، آج ہی کی کلاس ہے، آج 10 سے 1 میری کلاس ہے PhD کے بچوں کے ساتھ، تو مجھے یہ نہیں تھا کہ ٹیوزڈے اور وینسڈے کو میری کلاس ہوتی ہے 10 سے. تو چونکہ شیخ صاحب نے بہت پہلے سے کہا ہوا تھا کہ آج کے دن جو ہے میں نے کمٹ بھی کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، اور صبح میں زیادہ فریش رہتا ہوں، تو میں نے کہا صبح میں رہوں گا. تو صبح میں رہوں گا. مجھے وہ یاد نہیں تھا کہ 10 والی کلاس جو ہے وہ وینسڈے ہی کو ہو جائے گی، آج یعنی آج ہوگی. اس کے ساتھ ہی کل ایک ایگزام ڈیوٹی آ گئی ہے. جو 10 بجے سے ایگزام ہے. پھر بچوں کو میں نے میسج کیا کہ اس طرح سے ہے، 2 طرح کے مسائل میں الجھا ہوا ہوں، کل جو ہے تمہاری کلاس جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوئی. رات ہی میں نے میسج کیا کہ آج ایسا نہیں کہ 10 پہ آ کے وہ میرا انتظار کریں، ان کے اور بہت سارے کام ہوں گے، وہاں انگیج ہو جائیں گے وہ. تو ایگزام میں کسی دوسرے اسکالر کو میں نے بھیجا ہے اور میں یہاں آیا. تو آپ کی زندگی جو ہے ایسا نہیں ہے. آپ ایک چیز اور ہے جو عام طور سے پریکٹیکل ہے. ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہماری خوشی کا زمانہ بہت چھنک ہے، لمحاتی ہے، بہت مختصر سا ہے. ایک پل میں خوش ہوئے اور دوسرے ہی لمحے اس خوشی کو سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ میں کیوں خوش ہوا. آپ نہیں ہیں، غور کیجئے. آپ اپنی زندگی سے، آپ اپنے ہر لمحے کے ساتھ یہ احتساب کیجئے تو آپ کو ایسا لگے گا یہ خوشی بہت دیر تک نہیں رہے گی آپ کے ساتھ. تو جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں زندگی کی، اس کو بہت بڑا کیجئے، بہت بڑا کر کے دیکھیے. اور جو بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا دکھ ہے، اس کو چھوٹا کر کے دیکھیے، زندگی آسان ہوگی. تو بہت سارے جو ہمارے ٹیکسٹ ہیں، ہمارے فن پارے ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. آپ ایک چھوٹی سی کہانی ہے پریم چند کی، اکثر آپ نے پڑھا ہوگا ضرور. ادب کا تعلق جو معاشرے کے ساتھ ہے، ایک بہت چھوٹی کہانی ہے. 2-3 پریم چند کی کہانیوں کا میں ذکر یہاں کروں گا اور دوسرے ٹیکسٹ کا بھی ذکر کروں گا. پریم چند ایک کہانی ہے عیدگاہ، آپ نے سب نے پڑھی ہوگی اکثر نے. بظاہر کچھ نہیں ہے اس کہانی میں، ہے کچھ ایسا تو نہیں ہے بڑا سا، کچھ ایسا دکھتا نہیں ہے. لیکن حامد ایک کریکٹر ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، غریب بچہ ہے، اس کی ایک دادی ہے، ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے وہ. آپ امیجن کیجئے کہ اس کو جو 1 آنے پیسے دیتی ہے دادی کہ کچھ عیدی، کہ وہ کچھ کھا لے گا، کچھ خرید لے گا، کچھ کر لے گا، اس 1 آنے پیسے کے وہ کتنے منصوبے بناتا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے وہ کہانی نہیں پڑھی ہے تو ضرور پڑھیے گا اس کہانی. وہ جو غربت ہے
وہ جو کمی ہے، وہ جو کم مائگی ہے، اس کا احساس اس بچے کو کتنا ہے کہ وہ کوئی اپنا کھلونا نہیں خریدتا اور اس کھلونے کے ضمن میں ڈھیر ساری باتیں سوچتا ہے کہ کھلونا خرید لوں گا تو خراب ہو جائے گا، دادی روٹی بناتی ہے اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں، اس کے لیے چمٹا خریدوں گا، کیا کیا منصوبے بناتا ہے وہ اس بیچ میں۔ اور اسی کے ساتھ جو اس کے ساتھی بچے ہیں، جو عمرہ کے بچے ہیں، وہ کتنے پیسے اڑا ڈالتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہمارا ادب جو ہے ہم کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح سے پریم چند کی ایک اور کہانی ہے، بڑے گھر کی بیٹی، شاید آپ نے کسی نے پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو، بہت سمپل سی کہانی ہے، بہت چھوٹی سی کہانی، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں میں آخر میں رونے کے اسٹیج میں چلا جاتا ہوں، روحانسی ہو جاتا ہوں، آنکھ سے آنسو گر جاتے ہیں۔ بظاہر کچھ نہیں ہے اس کہانی میں، لیکن بڑے گھر کی بیٹی اس لیے نام ہے کہ دو بیٹا ہے، ایک سنگھ صاحب ہیں، ان کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ایک کا نام شری کنٹھ ہے، دوسرے کا نام جو دیور ہے اس کا نام یاد نہیں ہے، اور بھابھی ہے اس کی۔ 4 افراد پہ مشتمل ایک گھر ہے۔ بڑا بیٹا BA کر کے کہیں ٹیچری میں لگ گیا ہے، اور ہفتے میں سیٹرڈے کی شام میں آتا ہے، منڈے کی صبح چلا جاتا ہے۔ اکثر آپ اساتذہ ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہوگا، جو گھر کے آس پاس 10-20 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، 40-50 کلومیٹر، اب تو زمانہ تیز ہو گیا ہے، تو اس تیز زمانے میں ہم 50-100 کلومیٹر سے بھی آ جاتے ہیں سیٹرڈے سنڈے کو، تو وہ سیٹرڈے کو آتا ہے اور منڈے کو چلا جاتا ہے۔ وہ جو دیور صاحب ہیں انہوں نے شکار کر کے ایک چڑیا مار کے لایا ہے، اور بھابھی سے کہتا ہے اپنی کہ اس کو فرائی کر دیں، تل دینے کے لیے۔ تو وہ جب فرائی کرتی ہے تو گھی میں فرائی کرتی ہے، تو گھی اتنا کم ہوتا ہے کہ صرف چڑیا ہی فرائی کر کے رہ جاتی ہے، دال میں گھی نہیں۔ تو کھانے پہ جب آتا ہے، کھانا جب نکالتی ہے وہ، کھانا جب لگا ہوا ہے اور لڑکا کھا رہا ہے، تو وہ کھانا جو ہے، لڑکا دیور جو ہے وہ بولتا ہے کہ گھی میں تو دال ہی نہیں ہے۔ تو بھابھی کہتی ہے، سمپل سا ایک سینٹنس ہے، بھابھی کہتی ہے کہ پاؤ بھر گھی تھی، اس میں چڑیا فرائی کر دیا۔ اب دیکھیے ایک سینٹنس ہے، پاؤ بھر گھی تھی، اس میں چڑیا فرائی کر دیا۔ تو وہ لڑکا بولتا ہے کھانے پر سے کہ ایسا لگتا ہے میکے میں گھی کی دریا بہتی ہے۔ اب ذکر میکے کا آ گیا ہے نا، میکے میں گھی کی دریا بہتی ہے۔ کسی عورت کو، آپ سب اکثر شادی شدہ ہوں گے، اپنی بیویوں کو یہ مت کہیے گا کہ میکے میں فلاں ہو گیا ہے، اس کی تضحیق جو ہے اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنی والدہ کو اکثر چڑھاتا رہتا ہوں کہ میری نالیال سے کوئی بھی آتا ہے تو ان کو بہترین کھانا ملتا ہے، وہ ان کی اپنی بساط میں، تو ہم لوگ اکثر ان کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ تو وہاں سے جو بھی آتا ہے ایسا کر دیتی ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ ان کو برداشت نہیں ہے، کسی عورت کو اپنے مائکے کی برائی برداشت نہیں ہے، یہ اس میں نصیحت ہے، اور اس کو اتنا بڑا کر دیتی ہے۔ وہ لڑکا جو ہے اتنا جو کہتا ہے کہ مائکے میں گھی کی دریا بہتی ہے، اور کہہ کے پلیٹ کو جو ہے پھینک دیتا ہے۔ وہ پلیٹ کو پھینکنا ہے کہ وہ عورت جو ہے کمرے میں جا کے بند ہو جاتی ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی شری کنٹھ سنگھ کو آنے میں 3 دن بچا ہوا ہے، سیٹرڈے آنے میں، ٹھیک ہے، اور وہ تینوں دن کمرے میں بند ہوتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اور رو رو کے منہ سجا لیا ہے اس نے۔ جیسے ہی شوہر آتا ہے تو ساری چیزیں وہ کہہ دیتی ہے کہ ایسے ایسے میرے ساتھ کیا اس نے، یہ کیا۔ اب شری کنٹھ سنگھ جو ہے ایک دم اتاولے ہو رہے ہیں کہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ فادر کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں یعنی چلا جاؤں گا یا چلا جا رہا ہوں۔ اپنا سامان وامان دونوں پیک کرتے ہیں اور نکلنے کو تیار کھڑے ہیں، اور وہ لڑکا جو دیور ہے بہت منت سماجت کرتا ہے بھائی سے، بھابھی سے، کہ ہم سے غلطی ہو گئی، جو بھی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، اور بہت پریشان رہتا ہے کہ 2 ہی بھائی تو ہیں اور کیسے الگ ہو جائیں گے اور کیسے کیا ہوگا، لیکن وہ عورت نہیں مانتی ہے اور وہ شوہر نہیں مانتا ہے دونوں، اور وہ دروازے پر کھڑے ہیں جانے کے لیے۔ فائنلی وہ لڑکا جو دیور ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں رکیں گی؟
تو عورت جو ہے پسیج جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے، تو وہ میسج ہے سماج کو، وہ میسج ہے ہم کو کہ جو گھر ٹوٹ رہا تھا اس ٹوٹتے ہوئے گھر کو اس لڑکی نے، اس بیٹی نے بچایا. وہ عنوان ہے اس کا، بڑے گھر کی بیٹی. اس طرح کے میسج ہیں. ایک کہانی اور ہے پریم چند کی، یعنی ان کی اکثر کہانیاں تو میسج ہی ہے. ایک خبر، یعنی اس کو ہم کو ایک سیکھ دینے کی کوشش کرتا ہے. ایک کہانی ہے منتر، شاید کسی نے پڑھی ہو. ایک بڈھا ہے جو غریب مزدور ہے، ایک دم کھیتوں کے درمیان رہتا ہے. اس کو ایک ہی بیٹا ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر چڈھا. اس کے پاس بھی ایک ہی بیٹا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، شہر کا ڈاکٹر ہے. جو غریب مزدور ہے اس کے بڈھے کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے. سوری، غریب مزدور ہے، اس کا جو بچہ ہے اس کا بیٹا سخت بیمار ہے. وہ دوڑتا اٹھا ہوا، یعنی جس طرح سے بھی ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہے اور ڈاکٹر سے منت سماجت کرتا ہے کہ تم اس کو دیکھ لو، آپ اس کو دیکھ لیں. ڈاکٹر نہیں دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی مجھے بیڈمنٹن کھیلنے کا ٹائم ہے، میں نہیں دیکھ سکتا اس کو. بچہ مر جاتا ہے. وہ ایک ہی بیٹا ہے، مر جاتا ہے وہ، اور ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے اس کی. ٹھیک کچھ دنوں بعد، اگلے سال 1.5 سال بعد، جو ڈاکٹر چڈھا ہے اس کے بیٹے کو سانپ پالنے کا شوق ہے بہت زیادہ. طرح طرح کے زہریلے سانپ اور یہ وہ سب پالتا ہے وہ. اور اس کی برتھ ڈے ڈاکٹر چڈھا کے بیٹے کی، اس میں اپنے دوستوں کو برتھ ڈے پارٹی میں بلاتا ہے وہ، اور سب کو سانپ دکھاتا رہتا ہے کہ یہ اتنا زہریلا ہے، یہ اتنا زہریلا ہے، یہ اتنا زہریلا ہے. اسی میں ایک سانپ نے، اس دکھانے کے دوران ایک سانپ جو ہے اس لڑکے کو کاٹ لیتا ہے تو زہر پھیل گیا. اب ڈاکٹر کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے دور، اتنی دوری پہ ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے جو سانپ کے کاٹنے کا جھار جانتا ہے، اور وہ بہت مشہور ہے، اور ہو نہ ہو وہ آئے گا تو یہ ضرور اچھا ہو جائے گا. بڈھا کی تو یعنی ڈاکٹر چڈھا کی بھی ساری دنیا لوٹنے والی ہے. اب یہ اس کے پاس پہنچتا ہے، یہ لوگ اس بچے کو لے کر کے، یا نہیں، اس بچے کے لیے بلانے کے لیے پہنچتا ہے، لیکن وہ بوڑھا جو غریب مزدور ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ نہیں جائیں گے، میرا بھی ایک بیٹا تھا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. لیکن اس بوڑھے مزدور کسان کا جو ضمیر ہے اندر سے، وہ تو واپس چلا جاتا ہے ڈاکٹر مایوس ہو کر کے، لیکن اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے. جب وہ چلا جاتا ہے، بعد میں اس کا خود ضمیر جو ہے ملامت کرتا ہے. یہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے اور پھر جھاڑتا وارتا ہے تو بچہ اچھا ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے ادب سے جو ہم اخذ کرتے ہیں چیزیں، یہ نصیحت ہم کو دیتا ہے نا کہ ایک کے بیٹے کو اس نے نہیں دیکھا، انٹرٹین کیا، اور صرف اس لیے نہیں دیکھا کہ اس کی بیڈمنٹن کھیلنے کا ٹائم ہے، اور اس بیڈمنٹن کھیلنے میں اس کی ساری دنیا اجڑ چکی ہے. کاش وہ اٹینڈ کیا ہوتا تو وہ بچہ بچ جاتا. ہمارے ایک اپنے خالو ہیں، تھے، اب تو نہیں رہے، سعودی میں ملازمت کر رہے تھے. وہ بھی ڈاکٹر تھے، میرے بھی بچپن کے ڈاکٹر وہی تھے. تو سعودی گورنمنٹ میں ملازم تھے. ایک پیشنٹ، وہی بچہ پیشنٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ کے اٹینڈ کر لیتے ہیں اس کو. معاملہ نماز کا تھا. بچہ اسی اثنا میں وہ ختم ہو جاتا ہے. ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اس لیے، اور ان کو پنش بھی کیا گیا. نکال دیا، پنش کیا. آپ دربھنگہ میں رہتے ہیں، دربھنگہ ہی کے کومرولی گاؤں سنا ہوگا نام، وہاں کے ڈاکٹر جیلانی تھے، ٹھیک ہے، میرے خالو بھی ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. کہا کہ نماز فرض تو ہے، قضا کی جا سکتی تھی، اس بچے کی زندگی چلی گئی. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم کو اپنے ادب سے سیکھنے کو ملتی ہیں. ہمارا ادب جو ہے ہمیں
اس طرح کی سیکھ دیتا ہے. اگر کسی فن پارے میں کسی ٹیکسٹ میں اگر وہ بڈھا جو منتر والا ہے یا بڈھا جو ڈاکٹر چڈھا جو ٹینس کھیلنے والا ہے، اگر دونوں نے وقت پہ اپنا کام کیا ہوتا، بڈھے منتر والے نے تو کیا اپنا کام، لیکن چڈھا بھی اگر کیا ہوتا تو اس کی زندگی بچ سکتی تھی. حامد کے پاس اور پیسے ہوتے تو اور اچھی زندگی کر سکتا تھا، ہے نا. اسی طرح سے آپ ایک بہت ادب میں فحش سمجھا جاتا ہے وہ سعادت حسن منٹو کا نام سنا ہوگا آپ میں سے اکثر، چھپ چھپ کے ان کی کہانیاں پڑھتے بھی ہیں. نہیں، لیکن ان کی کہانیاں چھپ کے پڑھنے کی نہیں ہیں، ان کی کہانیاں کھلے میں پڑھنے کی ہے. منٹو خود کہتا ہے کہ جو چیز، جو ادب وہ لکھ رہا ہے وہ اس سماج میں ہو رہا ہے، اسی کو لکھ رہا ہے وہ. ان کی کئی کہانیاں، کھول دو، بابو گوپی ناتھ، شاردا، بلاؤز، کالی شلوار، دھواں، ٹھنڈا گوشت، نیا قانون، یہ سب کہانیاں جو ہیں سب ان کی بے حد حساس کہانیاں. ایک کہانی کا ذکر میں کروں گا. سعادت حسن منٹو، سعادت حسن منٹو نام سے، جیسے میرا نام ندیم احمد ہے، بظاہر مسلمان ہوں، اسی طرح سے سعادت حسن منٹو بھی مسلمان تھے. مذہب کا معاملہ تو ہمارے اوپر صرف میری اپنی ذمہ داری ہے، اور کوشش یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے بہت بچوں کو دیکھا ہے کہ خراب ہو رہے ہیں. معاف کیجیے گا، ویری سوری. چونکہ ادب کی کلاس ہے اور ادب کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو بہت سارے بچوں کو ہم خراب کر رہے ہیں. خاص کر کے ایک جو ہمارے ایجوکیشن میں، تعلیم میں بھی وہ چیز در آئی ہے. یہ ایک جماعت ہے، تبلیغی جماعت کہلاتی ہے. معاف کیجیے گا اگر کسی کا اس سے ریلیشن ہو تو بالکل اس حوالے سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ادب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا علم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہر حال میں نماز فرض ہے. ہم کو تنبیہ کی جانی چاہیے کہ نماز پڑھو. ہم استطاعت ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد استطاعت کہتے ہیں، ہم اس عمر کو پہنچتے ہیں تو روزہ ہم پر فرض ہے نا. اگر ہم صحت مند ہیں تو روزہ ہم پر فرض ہے. ہم اس استطاعت تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہے. اور دوسرے اور دونوں جو چیزیں ہیں وہ فرض ہو جاتی ہیں اسی طرح سے، ہے نا بھائی. لیکن بچوں کو یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں، وہ، میں چونکہ یونیورسٹی سسٹم میں ہوں، میں پرووسٹ بھی رہا ہوں، میں پراکٹر بھی رہا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان بچوں سے نماز کم پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، جماعت میں جانے کے لیے زیادہ کہا جاتا ہے. میرا ماننا یہ ہے، میں اپنا اوپینین آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس اہل ہو جاتے ہیں، میری بات آپ کیوں مانیں گے؟ میری بات آپ کیوں مانیں گے؟ جب تک آپ اس پہ عمل نہیں ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کہیں گے کرنے کے لیے، آپ نہیں کریں گے. خود تو کرتے نہیں، ہے نا. آپ کہیں گے نا سیدھا، اگر نہیں بھی کہنے کی ضرورت کر رہے ہیں تب بھی یہ سوچیں گے کہ خود تو کرتے نہیں، مجھے ایسا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اخلاق جو ہے، جس کا ہمارے مذہب کا بنیادی ڈھانچے میں سے ایک ہے، وہ بھی تو اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے. ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں. ہم خود گندے رہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ صفائی آدھا ایمان ہے. ہم خود باہر نکلے، پالیتھین ڈال دیا کہیں. یہ سب جو چیزیں ہیں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اگر اس لیول تک پہنچ جائیں جہاں ہماری بات کوئی مان لے یا ہماری بات کوئی رکھے، تبھی ہم کو پریچ کرنا چاہیے، تبلیغ کرنا چاہیے، تبھی ہم کو اس بات کو رکھنی چاہیے سامنے. تو اسٹوڈنٹ کی حد تک، جو طالب علم ہے، جو کچھ کر جائیں گے، ہے نا، کہیں ایس پی ڈی ایم ہو گیا تو ایک ڈسٹرکٹ کو متاثر کرے گا، ایک ضلع کو متاثر کرے گا، نہیں کرے گا. آپ اس سے کہیں نماز پڑھو اور تعلیم حاصل کرو اچھی سے اچھی. آپ یہ جو دنیا ہے، قیامت زدہ چالیں چل رہا ہے، یہ جو یہ ہے نا، سب کچھ ہے اس میں. کیا نہیں ہے؟ آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کی سب کچھ ہے. چھوٹا سا چپس لگا ہوا ہے اتنا سا،
آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بھی اس میں قید ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم یہ بول رہے ہیں یہ بھی اس میں قید ہو رہا ہے، بغیر قید کیے ہوئے قید ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا ریلیشن ہم سے جڑا ہوا ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ قید کیا جا رہا ہے. ہم یہاں پہ ہیں، اس کی ویڈیوگرافی ہو رہی ہوگی کہیں. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کیمرہ نہیں لگا ہوا، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے. اس جلسہ گاہ کی کا کیمرہ لگا ہوا ہے. اتنی قیامت ہے ہمارے یہاں مچی ہوئی. پہلے موبائل آیا تھا تو بڑا آیا تھا، واکی ٹاکی ٹائپ کا آیا تھا، پھر رفتہ رفتہ چھوٹا ہوتا گیا، چپس ہوا، اس سے چھوٹا چپس ہوا، اب مائکرو چپس ہے. اب تو چپس بھی نہیں ہے، صرف نمبر انسرٹ کر دیتے ہیں اس میں. اب جب تک ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے، ہم دنیا کو کیسے مسخر کریں گے؟ ہم دنیا پہ کیسے فتح حاصل کریں گے؟ ہم تقریباً 1 کروڑ یہودی ہے، اس کا مقابلہ ہم 125 کروڑ مسلم نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ صرف ان کے پاس اس کی طاقت ہے، سائنس کی طاقت ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، اس لیے ہم نہیں مقابلہ کر رہے. ہم کچھ بھی پڑھیں، ہم لوگ آج کل سیاسی طور پہ اردو والے خاص طور سے روتے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے، اردو مر رہی ہے، اردو ختم ہو رہی ہے. میں اردو پڑھاتا ہوں اور میرے بچے اگر 3 بچے ہیں ان کو اردو نہیں آتی ہے تو یہ میرے لیے شرم کی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اردو تو پڑھنے آنی ہی چاہیے. اور اردو ہو سکتا ہے دوسری زبانوں کا معاملہ بھی ہو. میرا ماننا یہ ہے، میرا اپنا سر سمجھنا یہ ہے کہ اگر اردو آتی ہے آپ کو، تو آپ کی اگر صحیح اردو بولنا آتی ہے تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے، آپ کی شخصیت میں جو ہے نکھار آتا ہے. آپ اچھے اوریٹر ہیں، آپ اچھے ڈیبیٹر ہیں، آپ اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ہم کہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی، ہم آپ کو کہیں کہ آپ کیسے شخص ہیں، ہم کہیں آپ کو شکست ہو گئی ہے نا بھائی. ہم الف سے یہ تک پڑھنا نہیں جانتے ہیں. ہم آپ دربھنگہ کے ہیں، میں ضلع اسکول دربھنگہ میں پڑھتا تھا. ہمارے ایک استاد تھے بی پی بشن پوری، بالیشور پرساد بشن پوری. ان کا پروننسیشن، ان کا تلفظ اتنا شاندار تھا کہ بہت سارے مسلم بچے بھی، غیر مسلم تو چھوڑیے، جہاں ہمارے یہاں فے اور پھے کی گنجائش ہے، پے میں ہے لگتا ہے تو پھے ہو جاتا ہے، اور فے جو ہے تو پھر اور پھر میں دونوں میں اب ٹرینڈ ہو گیا ہے نیا کہ پھول ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے، ہوتا ہے نا. ہم میں سے سب لوگ اکثر پڑھتے ہیں جن کے پاس یہ ہے، حرف ہے یہ، چاہے وہ مرکب حرف کی شکل میں ہو یا مفرد حرف کی شکل میں ہو. باوجود اس کے ہم پھول بولتے ہیں. پھول جو ہے اگر انگریزی میں کہیں تو آپ دیکھیے جو بولنے والا ہے وہ ہے، جو فلاور کو، پھول کو پھول بولتا ہے تو جو بولتا ہے وہ ہے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تو ہم کو ہمارے یہاں کچھ چیزیں جو ہے ریجنل ایفیکٹ ہوتی ہیں، علاقائی اثرات بھی ہوتے ہیں اس کے. کچھ حرف ہم نہیں بول پاتے ہیں، جیسے پنجاب والے جو ہے قاف نہیں بول پاتے ہیں، دکن والے بھی قاف نہیں بول پاتے. دکن والے قاف کو خے میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان کے یہاں قدیم نہیں ہوتا ہے، قدیم ہوتا ہے. اور پنجاب والے قاف اس لیے نہیں بول پاتے، پنجاب یا کشمیر یا ویسٹ کا جو علاقہ ہے وہ قاف بولتے ہیں، قدیم بولیں گے، وہ قاف نہیں بول پاتے ہیں. یعنی ان کے تلفظ میں تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، معافی ہے. لیکن اگر آپ لکھ بھی وہی دیں یہ تو فاش ہے، یہ تو قابل معافی نہیں ہے. ایک ریجنل ایفیکٹ ہمارے علاقے کا بھی ہے، ہم رے اور رے میں فرق نہیں کرتے ہیں. تو لیکن اگر ہم لکھ دیں یہ تو غلطی ہوگی نا.
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک کہانی ہے اس کی الطاف حسین حالی کی. ہمارے یہاں عورتوں کی تعلیم کو ہمارے ادب میں جو ہمارا معاشرہ ہے وہ عورتوں کی تعلیم کو بہت زمانے تک قبول نہیں کرتا رہا. ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب، ہمارے مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ غور کیجئے گا. ہمارا معاشرہ جو ہے یعنی اسلامی معاشرہ جو ہے، مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے خاص طور سے، یا ہندوستانی معاشرہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو گنگا جمنی تہذیب میں، کہ ہم عورتوں کو تعلیم نہیں دلایا کرتے تھے. اس کی ایک دو بڑی وجہ سامنے آئی ہے، پرانی چیزوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہ، کہ ایک تو ہے کہ عورتوں کو تعلیم اس لیے نہیں دلائی جاتی تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا جان جائیں گی، یعنی وہ اپنی بات کمیونیکیٹ کریں گی، ان کی ترسیل جو ہے وہ کہیں اور ہو جائے گی اس کی، ہے نا. وہ محبت کرنے لگیں گی اور خط لکھ دیں گی، وہ اس طرح کے معاملات سے گزریں گی. تو ایک زمانہ ہوا کہ کچھ نرمی برتی گئی تو پڑھایا گیا، لکھایا نہیں گیا، لکھنا نہیں سکھایا گیا ایک عرصے تک لکھنا نہیں سکھایا گیا. آپ امیجن کیجئے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اتنا نابلد رکھا گیا. یہ ہندوستانی معاشرے میں، یہ ہو سکتا ہے عرب میں یا دوسری دنیا میں اس کا اہتمام ہوتا رہا ہو. اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. ایک اگر ماں اگر تعلیم یافتہ ہے تو وہ اپنے سارے بچوں کو تعلیم یافتہ کر لے گی، نہیں؟ یا ماں اگر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، کسی طرح کی بھی تعلیم، جو بھی اس کی تعلیم ہے، اس تعلیم میں کم سے کم وہ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ تو کر سکتی ہے. تربیت کا حصہ تو ماں ہی کے ذمہ ہے نا بھائی. اسلام میں بھی تربیت کا ذمہ کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس ہے. اور وہ اگر تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو ہمارے بچوں کو کیسے تعلیم یافتہ کرے گی یا کیسے اس کی تربیت کرے گی؟ صرف دیکھ کے مشاہدے سے تربیت تو ممکن ہے ہو جائے یا اچھی تربیت ہو جائے، لیکن آج کی جو دنیا ہے، آج کی جو کمپٹیٹیو دنیا ہے، اس میں ہر بچہ 0.00000 مینی زیروز اور اس کے بعد 1 آتا ہے، اس میں اس کا کمپٹیشن ہے. آپ ابھی نیٹ کا ایگزام ہوا ہے، ابھی JEE کا ایگزام ہوا ہے، آپ اس میں پرسنٹائل بنتا ہے. آپ امیجن کیجئے کہ 100 پرسنٹائل میں بھی بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے تو 100 پرسنٹائل اویل کیا ہے، لائن ہے تو نہیں ہو رہا. اس دورانیے میں 1874 میں ایک ٹیکسٹ شبلی نے لکھا مجالس النساء کے نام سے. اس میں عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اسی زمانے میں 1869 ہے نا، جس کا ذکر میں نے مرات العروس اور فسان مبتلا کے حوالے سے کیا تھا ابھی، یا بعد میں 1878 میں توبۃ النصوح وغیرہ لکھا ڈپٹی نذیر احمد نے. اسی کے بیچ میں 1874 میں مجالس النساء نام کا ایک ٹیکسٹ لکھا شبلی کے الطاف حسین حالی نے. اس میں عورتوں کی تعلیم کو کیوں ضروری انہوں نے بتایا ہے، اور 2 کریکٹر کے ذریعے، 3 کریکٹر کے ذریعے ان کی جو آپس کی گفتگو ہے اس کے ذریعے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے اس میں کہ عورتوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے. ان سے نہیں رہا گیا. 1894 ہوتے ہوتے انہوں نے پانی پت میں ایک لڑکیوں کا اسکول قائم کیا. لڑکیوں کا اسکول تو قائم کر دیا، لیکن ہمارے یہاں ہم مسلمانوں کے ہاں چوتھی کے بعد تعلیم دینے کے لیے کوئی خواتین ملازمہ نہیں مل پائی، ٹیچر نہیں مل پائے. یہ حالت تھی ہمارے یہاں. اور اس میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، یعنی اس وقت تو کرسچنز پڑھے ہوئے تھے خواتین، تو ان کو اس لیے نہیں لایا گیا اس اسکول میں کہ ان کے جو ڈریسز ہیں، ان کے جو پہناوے ہیں، اس سے ہمارے بچے متاثر ہوں گے، ہماری بچیاں متاثر ہوں گی. اس لیے انہوں نے اسکول کو بند کرنا ہی مناسب جانا. اسکول بند ہو گیا. ٹھیک ہے. آزادی سے جسٹ پہلے ہندوؤں کے ہاں بھی
عورتوں کے اسکول کھولے گئے، لڑکیوں کے اسکول کھولے گئے، بہت پہلے نہیں، ٹھیک 1837-38 میں ہندوؤں کے ہاں عورتوں کے اسکول کھلے، لیکن ہمارے ہاں 1894 میں کھلے، اب وہ بھی چند سال بعد چوتھی جماعت تک پہنچتے پہنچتے بند ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ تھا ہمارے معاشرے میں، اس میں اکثر آپ سننے میں آئے گا کہ عورتوں کے ساتھ جو زیادہ زیادتی ہوتی ہے وہ عورتیں ہی کرتی ہیں، یہ بھی سننے میں ملتا ہے، یا ہم اپنی کہانیوں سے یا ہم اپنے چیزوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک اور واقعہ چھوٹا سا سن لیجیے کہ الطاف حسین حالی کی وائف تھی، ان کی ایک پوتی تھی فاطمہ، فاطمہ نام تھا ان کا، تو کچھ فاطمہ نام تھا، نام یاد آئے گا تو بتاتا ہوں۔ تو وہ یہ جو گرمی کی دھوپ ہوتی ہے، گرمی کا زمانہ جو ہوتا ہے، تو اس میں دوپہر میں ہم سب اندر چلے جاتے ہیں کمروں میں یا ٹھنڈی جگہ پہ، تو ان کی مشتاق فاطمہ نام ہے اس کا، معاف کیجیے، تو مشتاق فاطمہ حالی کی بہت چہیتی پوتی تھیں۔ وہ دھوپ میں آنگن میں جو چولہا ہوتا ہے اس میں جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کالک لگی رہتی ہے، پہلے لکڑی سے یا اس طرح کی چیزوں سے کھانا بنتا تھا، تو وہ مشتاق جو ہے اس لکڑی یعنی اس برتن سے کالک نکال رہی ہے، تو دادی گھر میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے اور وہاں سے آواز دیتی ہے کہ آنے دو دادا کو، تو تمہاری شکایت کریں گے۔ تو جیسے اچھا وہ جو کالک نکال رہی ہے اس سے روشنائی بناتی ہے، میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ لکھایا نہیں جاتا تھا، تو اس سلسلے میں تو دادا جیسے ہی آتے ہیں تو دادی شکایت کرتی ہیں کہ یہ ایسے ایسے کر رہی تھی اور دھوپ میں کالک نکال رہی تھی کہ روشنائی بنائیں گی، تو دادا بہت خوش ہوتے ہیں، اچھا وہ اس کو اس کا شوق ہے، یعنی وہ لکھے گی بھی، تو وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے کہ لکھنا شروع کرے۔ وہ بعد میں اس کی حیدرآباد شادی ہوتی ہے، وہاں بھی جاتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اس طرح کا چلن بھی تھا۔ 1906 میں پہلی بار ایک اسکول قائم ہوتا ہے، سید عبداللہ یا شیخ عبداللہ آپ کہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے آس پاس لڑکیوں کا اسکول قائم کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کو یونیورسٹی میں 1938 تک آتے آتے ضم ہو جاتا ہے، پہلے اسکول ہوتا ہے بڑا اسکول، پھر 12 تک کا اسکول ہوتا ہے، پھر کالج تک کا اسکول ہو جاتا ہے، اور اس میں دونوں میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں نے مل کر کے بڑی کوششیں کی اور اس اسکول کو وہاں تک پہنچایا۔ 1878 یا 1874 میں وہ پیدا ہوتے ہیں اور 1965 تک باحیات رہتے ہیں، لیکن ان کی بیٹیاں جو تھیں وہ ان کی اولاد نرینہ ان کی بھی نہیں تھی، 3 یا 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ زیادہ اچھا نہیں رہا ان کا، کچھ بیٹیاں فلموں میں گئیں اور کچھ بیٹیاں ڈاکٹر رشید جہاں وہ ڈاکٹر تھیں اور میڈیکل پریکٹیشنر ڈاکٹر تھیں، انہوں نے بھی ترقی پسندوں کا ساتھ دیا خاصا، اور یعنی جدید روشنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں عورتوں کو دوسری طرح سے دیکھتے ہیں ہم، تو وہ زیادہ جو آزادی نہیں کہ خود ان کی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا اگر نباہ کریں تو بہت بہتر ہے، تو وہ اس آزادی کو وہ اپنے اوپر مسلط اس لیے کرتی ہیں کہ شاید ان کے ساتھ پابندی کی جا رہی ہے، ان کو پابند کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں تھا، ایسا پابند نہیں کیا گیا تھا۔ ہم ذکر کر رہے تھے، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ منٹو کا ذکر آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ 1-2 کہانیوں کا ذکر کروں گا۔ نیا قانون ایک کہانی ہے ان کی جس میں کوئی فحاشی نہیں ہے، وہ ہندوستان آزاد ہوا ہے اور ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد وہ جو آزادی ہے، جو کوچوان ہے، منگو کوچوان ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو انگریزوں کو پوری طرح سے ہندوستان سے کھدیڑ دیا جائے، یعنی وہ جو ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرتے تھے اس ظلم و زیادتی کے بدلے اب ان کو کسی طرح سے نہیں رکھا جائے، ٹیک آؤٹ کیا جائے، لیکن یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ کیا وہ جو آزادی جس کی خواہش تھی، جس کی آرزو تھی، وہ خواہش وہ آرزو پوری ہوئی ہمارے لیے؟ نہیں ہوئی، ہے نا۔ اس ضمن میں آپ فیض احمد فیض کی ایک نظم پڑھیں گے، صبح آزادی،
ہے نا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر، ہے، یا اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں. حبیب جالی کی بھی بہت سی نظمیں، جو یہ محلات والی جو نظم ہے جو بہت گائی جاتی ہیں، یا اور دوسرے طرح کی چیزیں ہیں جس کو آزادی کے تعلق سے جوڑ کے دیکھا گیا ہے. اسی سلسلے میں پارٹیشن کے تعلق سے 2 کہانیاں لکھی گئیں، ایک راجندر سنگھ بیدی کی اور دوسری منٹو کی. راجندر سنگھ بیدی کی لاجونتی اس افسانے کا نام ہے، اور ایک اور کہانی، بڑی کہانی لکھی گئی، بڑا ناول لکھا گیا، اور انسان مر گیا، رامانند ساگر کا ایک ناول ہے، رامانند ساگر کا، اور نام ہے ناول کا اور انسان مر گیا. ایک منٹو کی 2 کہانیاں ہیں، ٹوبا ٹیک سنگھ اور کھول دو. ٹوبا ٹیک سنگھ کہانی ہے، جو ایک پاگل ہے بشن سنگھ، اسی اپنا نام، وہ رہنے والا ٹوبا ٹیک سنگھ جگہ کا ہے، جگہ کا نام ہے ٹوبا ٹیک سنگھ، اور وہ پاگل ہے، پاگل خانے میں قید ہیں. اور کہانی یہ ہے کہ پاگلوں کا بھی تبادلہ ہونا ہے، جو ہندوستانی پاگل، ہندوستانی علاقے میں جو پاگل ہیں وہ ہندوستان ٹرانسفر کر دیے جائیں، اور جو پاکستانی علاقے کے پاگل ہیں وہ پاکستان میں رہیں. لیکن یہ جو ٹوبا ٹیک سنگھ جو پاگل ہے، جس نے بشن سنگھ، جس نے اپنا نام ہی ٹوبا ٹیک سنگھ کے نام سے جانا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہیں رہوں گا. اور وہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ نو مینس لینڈ پہ اس کو گولی مار دی جاتی ہے، یا جو بھی ہے. اسی طرح سے ایک کہانی منٹو کی اور ہے، کھول دو. کھول دو کا واقعہ ہے کہ ہندوستانی علاقے سے نکل کے ایک فیملی جو ہے وہ پاکستان کی طرف جا رہی ہے، جو اب پاکستان ہے اس میں داخل ہو رہی ہے. والد کا نام سراج الدین ہے اور بیٹی کا نام سکینہ ہے. ماں کا نام بھی کچھ ہے، وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ماں جو ہے اسی پارٹیشن کے دورانیے میں، یعنی جانے میں اس کا قتل ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے. یہ بچتے بچاتے بیٹی کو لے کر کے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس جو ہو رہا ہے ہنگامہ، اس میں بیٹی کہیں بچھڑ جاتی ہے اس کی، سکینہ. اور کچھ نوجوان جو ہیں، 10-20 نوجوان، 5-7 نوجوان جو والنٹیئر کا کام کر رہے ہیں، رضاکار کا کام کر رہے ہیں، اس رضاکار کو سراج الدین جو کیمپ جس میں ٹھہرا ہوا وہ روز اس کو دعائیں دیتا ہے، اور وہ روز آ کے اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو ضرور کھوج کے لاؤں گا. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور ہر گھر میں، ہر معاشرے میں اور ہر جگہ اب یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے، جو اپنے کلوزسٹ لوگ ہیں ان سے اپنے گھر کے لوگوں کو بچائیے، جو محافظ ہیں ان سے اپنے گھر کے لوگوں کو بچائیے. اس لیے اسلام میں غیر محرم والا معاملہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور خواہ وہ چچا ہو، ماموں ہو، پھوپھا ہو، خالو ہو، یا بہنوئی ہو، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت بھی فرمائے، اور ان کو بھی اس طرح کی چیزیں نہ کرنے کی اللہ ہدایت دے. تو یہ جو رضاکار ہیں 5-6، یہ روز جاتے ہیں، ان کے والد سراج الدین سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کو ضرور تلاش کے لاؤں گا، ہے نا. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو 17 سالہ لڑکی ہے، اس بیٹی کی عمر بھی 17 سال کے آس پاس کی ہے. تو وہ سکینہ جو ہے ٹریک کے کنارے، ریلوے لائن کے کنارے کہیں مری ہوئی حالت میں، مری ہوئی حالت ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ملتی ہے. سراج الدین کو کہیں سے انفارمیشن ہوتی ہے حلیے کا کہ ایسے ایسے ہے. سو ٹریک کے کنارے، ریلوے لائن کے کنارے پڑی ہوئی ہے ایک لڑکی. وہ اس کو اٹھا کر کے یہ لوگ ہاسپٹل لے جاتے ہیں. ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور ہاسپٹل لے جانے میں اس کا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، اور وہ کمرہ ایسا ہے کہ جو بند ہے، یعنی روشنی کی کمی ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے، ڈاکٹر جو ہے، جو مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اس کو کھول دینے کے لیے، ونڈو کو، کھڑکی کو کھول دینے کے لیے. تو وہ لڑکی کیا کرتی ہے کہ وہ اظہار بند کھول کے نیچے کر دیتی ہے. سائیکالوجی میں، نفسیات میں ایک سمٹم، یعنی ایک چیز ہے کنڈیشنڈ ہونا. یعنی اس کی آپ کبھی کبھی بولتے ہیں ارے اس کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے نا. یہ اس کا کیا کہیں، اس کا عادی ہو چکا
وہ جو اشارے ملتے ہیں چاہے حواس میں یا بے ہوشی کی حالت میں، وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کئی ساری چیزیں ہیں، مثالیں ہیں جو یہاں پہ اب اتنا موقع نہیں ہے، تو وہ ہم سمجھیں، وہ ایک میسلو ایک سائیکولوجسٹ تھا، اس نے یہ سارے بہت سارے فارمولے دیے، 3D کہلاتا ہے، ڈیفیشنسی اور کیا کیا سب ہے، تو وہ ابھی نہیں، سمپلی یہ سمجھیے کہ وہ کنڈیشنڈ ہوتی ہے اور اس کو جو بھی اشارے ملتے ہیں اس اشارے پہ وہ کام کرنا شروع کر دیتے۔ اس نے اظہار بند نیچے کر دی۔ وہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں بہت اہم، چونکہ وہ لڑکی مردہ حالت میں ہے، باپ جیسے ہی وہ اظہار بند کھولتی ہے اور نیچے کرتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ ارے میری بیٹی زندہ ہے، خوشی کے مارے وہ پھولے نہیں سماتا ہے۔ ڈاکٹر پسینے سے شرابور ہے، یعنی اس مردہ لڑکی کے اس ایکٹ کو لے کر کے، وہ جو ایکٹ کرتی ہے یعنی اظہار بند نیچے کر رہی ہے، اس کی حیرت کی اس کی انتہا نہیں ہے، وہ پسینے سے شرابور ہو چکا ہے۔ تو اور وہ رضاکار جو روز دعائیں آ کے لیتا تھا، اس نے اس کی انہی 5 رضاکار نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا اور اس کو ریلوے ٹریک کے کنارے رکھ دیا تھا۔ تو ہے نا، ہم جس پولیس سے جو ہماری محافظت کے لیے ہے، جو ہماری حفاظت کے لیے، ہم اس سے کتنا گھبراتے ہیں، کتنا خوف کھاتے ہیں، نہ کچھ ہو تو کہیں گالی نہ بول دیں، بغیر کچھ سوچے سمجھے ڈنڈا نہ چلا دیں، کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا وہ جس سے ہم خوف کھاتے ہیں، اس کے آگے نہیں جاتے ہیں، اس سے منہ نہیں لگتے ہیں۔ تو جو ہمارے محافظ ہیں، جو ہمارے رکھوالے ہیں، جو ہماری دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان سے بھی ہم کو بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ ادب سکھاتا ہے، اور عام زندگی میں بھی جو پریکٹیکل لائف ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں بھی ہم اس طرح کی چیزوں سے جوجھتے رہتے ہیں۔ نہیں، بہت ساری چیزیں، ادب سمپلی کہا جاتا ہے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ ادب جو ہے زندگی کا آئینہ ہے۔ لٹریچر از دا میرر آف سوسائٹی، انگریزی میں اس کو ہم نے ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ تو ادب جو ہے زندگی کا آئینہ کیسے ہے؟ انہی سب باتوں کو ہمیں سکھاتا ہے۔ بیشتر کہانیاں، بیشتر نظمیں، بیشتر غزلوں کے اشعار، ان سب کو ہم اپنی زندگی پہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے نا بھائی؟ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو ہماری زندگی پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ جس طرح سے سانس لینا نازک ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق یونیورس، دنیا نیچے سے اوپر تک، آفاق کی اس کارگہ، یعنی یہ جو دنیا بنی ہوئی شیشہ گری، جس طرح سے شیشہ کو گڑھنا جس طرح سے مشکل کام ہے کہ ادھر ادھر لگا تو ٹوٹ جائے گا، اسی طرح سے ہم کو زندگی کرنا بھی اسی طرح سے دشوار ہے۔ بس کہ دشوار ہے۔ 3 شعر ہیں، 3 بڑے شاعر کے ایک ایک شعر ہیں، اس میں دیکھیے زندگی کو کیسے دیکھنے کی کوشش کیا ہے انہوں نے۔ میر بڑا شاعر ہے، اردو میں 3 بڑے شاعر ہیں اور تینوں 3 صدی کے شاعر ہیں، 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کے یہ سب شاعر ہیں۔ میر 18ویں صدی کا شاعر ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، ہے نا بھائی؟ میر کہتا ہے مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ غالب کہتا ہے 18ویں 19ویں صدی کا شاعر ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ہم پڑھتے ہیں اکثر اس مصرے کو، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب آدمی اور انسان کی کیٹیگری آپ دیکھیے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ یہ آدمی کو انسان بنانے کے تینوں شاعر نے
تین طرح سے اپنے مضمون کو بانٹنے کی کوشش کی ہے نا. تو یہ ہمارا ادب ہے. ہمارے ادب میں اس طرح کی تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں اور اس سے ہم سبق بھی حاصل کرتے ہیں, اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اس کو ہم دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آیا کس طرح سے اپنی زندگی کو کریں اور کیسے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. یہ سب جو ادب لکھا گیا ہے, یہ سب جو ادب ہے, ہمارے ڈھیر سارا ادب پڑا ہوا ہے, داستان سے لے کر کے ناول, افسانچے, نظمیں, غزلیں, مثنوی, مرثیے, قصیدے, ان سب میں انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں ملتی ہیں. تو اس کا ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ادب جو ہے, اچھا زبان جو ہے, کوئی بھی زبان بری نہیں, ہندی ہو, سنسکرت ہو, یا فارسی ہو, عربی ہو, بنگالی ہو, ملیالم ہو, تیلگو ہو, کنڑ ہو, یہ کسی مذہب کی زبان تو ہے نہیں. ہم مرے جاتے ہیں اردو کے لیے, کٹ جاتے ہیں کہ ارے اردو کے جتنے بڑے رائٹر ہوئے ہیں سب نان مسلمس ہیں. اب کلاسکس میں چلے جائیں, 3 اہم مثنویاں اردو میں پڑھائی جاتی ہیں, سحر البیان, گلزار نسیم اور ذوق کی ایک مثنوی ہے, نام اس کا اسکپ کر رہا ہوں, بتاؤں گا, نواب مرزا ذوق کی, شوق کی. تو گلزار نسیم جو 2 بڑی مثنویاں ہیں, گلزار نسیم جو ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے. بڑا ناول نگار یا افسانہ نگار آپ کہتے ہیں, یا پنڈت رتن ناتھ سرشار کی 1878 میں فسانہ آزاد انہوں نے لکھا. تلوک چند محروم, چک بست, ہے نا, ان لوگوں نے حب الوطنی کی شاعری بہت زیادہ کی. آپ درگا سہائے سرور نظموں کے پہلے مترجم, یا چند جو پہلے مترجم تھے ان میں سے ایک, یا تبادات نظم نگار وہ ہوئے, ہے نا. پریم چند بغیر اس کے اردو فکشن کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. یا بعد میں جو کریٹکس ہوئے ہیں بہت سارے جو محقق ہیں, گیان چند جین ہیں, ہے نا, یا اور دوسرے اس طرح کے جو ہیں, جگن ناتھ آزاد ایسا ایک شاعر ہے جس نے پاکستان کا بھی قومی ترانہ لکھا, ہندوستان کا بھی قومی ترانہ. اسی طرح سے کرٹک ہیں, نقاد ہیں, پروفیسر گوپی چند نارائن. تو یہ تمام لوگ, ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبان جو ہے کسی ایک مذہب کی زبان ہے. عربی کیا صرف مسلمان بولتے ہیں عرب کے ہیں؟ بھائی کرسچنس بولتے ہیں نا, عرب کے کرسچنس بولتے ہیں نا, یہودی بولتے ہیں, جو ان علاقے کے لوگ ہیں, ان علاقوں میں بسے ہوئے لوگ ہیں, وہ سب بولتے ہیں عربی. تو یا انگریزی کیا کرسچنوں کی زبان ہے, مسلمان نہیں بولتے. جو وہاں کے مسلمان ہیں وہ عربی انگریزی بولتے ہیں. یا جو جہاں کا ہے, افریقی ہے تو افریقی بولتا ہے. تو مسلمانوں کو صرف اردو, ہاں یہ ضرور ہندوستان میں ہوا, یعنی بر صغیر میں ہوا کہ ہمارا لٹریچر, یعنی اسلامی لٹریچر اتنا زیادہ اردو میں ہے کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھی اردو آتی تو ہم اس کو پڑھ کے اس کو سیکھ سکتے تھے. یعنی یہ جو ہمارے مذہبی کتابیں ہیں یا مذہبی فن پارے ہیں یا ٹیکسٹ ہیں, اس کو ہم اگر ہمیں اردو آتی تو زیادہ اچھی طرح سے پڑھتے. اتنا زیادہ ہمارے یہاں لٹریچر ہے. تو یہ ایک الگ سی بات ہے. لیکن صرف یہ کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے, اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں, بالکل مناسب نہیں ہے. آپ پڑھیے, آپ ایک کو پڑھا دیجئے اردو, ایچ ون ٹیچ ون کے فارمولے پر اگر عمل کرتے ہیں, ہر ایک کو اگر پڑھا دے کوئی بھی چیز, 2-4 مہینے کی محنت کے ساتھ اردو پڑھنے آ جائے گی. اس کو پڑھنا کہیے سیکھے, پڑھنا آ جائے گی, چاہے وہ اردو ہو, ہندی ہو, انگریزی ہو, جو بھی زبان ہو. تو اگر اس فارمولے پہ عمل کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مناسب ہے. اور ادب میں, اردو ادب میں خاص طور سے, یا جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں, ان سب نصیحت آموز چیزوں کو لے کر کے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ادب میں کیا لکھا گیا ہے یا اس سے کیا نصیحت ملتی ہے. نہیں تو بہت ساری کہانیاں ہیں, بہت سارے ایسے ٹیکسٹ ہیں, بہت سارے ایسے فن پارے ہیں جس کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے. اب بہت سارے ٹیکسٹ ہیں جس کو ہمیں پڑھ کے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اس سے ہم کیسے بچیں.
نہیں تو ہمیں دونوں کی کوشش کرنی چاہیے. 15-20 منٹ بچا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں. اگر آپ کے ساتھ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو. میں تو اور چاہ رہا تھا لیکن میں نے سوچا کہ شاید آپ کم بولیں گے تو اس لیے میں نے کم رکھا ہے. انٹریکشن جو ہے بوتھ وے ہونا چاہیے, ون وے نہیں ہونا چاہیے. جیسے طلبا ہے بہت سارے ناول بھی پڑھتے ہیں, داستانیں بھی جانتے ہیں, فکشن کا آپ جیسے بتایا ہے, اس میں کوئی خاص فرق جو چیزیں وہ بتائیے تاکہ ہم کو پتہ چل جائے. خاص کوئی فرق جیسے فکشن کا فرق اور نظم شاعری کا فرق. ہاں شاعری کے اندر نہیں, جو آپ نے بتایا نا ابھی فکشن میں کیا فرق ہوتا ہے, داستان کیا چیز ہے, یعنی قصہ کیا قصہ. اچھا میں سمجھ گیا. سر یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس طرف سے پہلے سوال لے لوں. آپ تو اس طرف ہیں تو پھر میں بتانے لگوں گا. میں اس کو بتا دوں گا, بغیر بتائے نہیں جاؤں گا. آپ میں سے کسی کو کوئی چیز پوچھنا چاہیں؟ اچھا, آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے کی کوئی, آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی بولیے کہ آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. جی جتنے بھی ادبا گزرے ہیں ادیب ادب کے خاص کر کے, تو ان کی جو تاریخ پیدائش ہے یا وقت جو وفات کی تاریخ ہے, اس کو جاننے کے لیے اصل مرجع کتابوں یہ جیسے کہ کوشش کیا تو کئی کنفیوژن آ گئے, کہیں کچھ لکھا ہوا کہیں کچھ لکھا ہوا, سب کے بارے میں نہیں لیکن کئی ادیب کے بارے میں اچھا لگا. اس کتاب میں اس کا پیدائشی تاریخ میں سمجھ گیا آپ کے سوال. سر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ مدثر حسن ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات کے سلسلے میں کوئی ایسی کتاب بتائی جائے جس کو پڑھ کے ان کی حتمی تاریخ پیدائش معلوم ہو سکے. یہ ممکن نہیں ہے سمپلی. لیکن باوجود اس کے کہ چونکہ ہم آپ بہت سارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی تاریخ پیدائش شاید ہی آج کی تاریخ میں بھی کم ہی نوٹ کر کے رکھتے ہیں کہ یہ تاریخ پیدائش ہے, جبکہ اب گورنمنٹ نے لازمی قرار دیا ہے کہ بغیر اس کے آپ آگے نہیں چل پائیں گے. میں ایک پروگرام میں ہوں, آتا ہوں کچھ دیر کے بعد. نہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر این سی آر ٹی کی کتاب کے سلسلے میں جائیں, مالک رام ہیں, انہوں نے تاریخ ماؤ سال لکھا ہے, آپ یقیناً جانتے ہوں گے. تو ہر کے ہاں, جیسے میں ایک سمپلی مثال دوں, آپ تاریخ پیدائش تو الگ سی بات ہے, جائے پیدائش بھی نہیں معلوم, اس میں بھی تفریق ہے. اب میر جیسے بڑا شاعر کا میں نے نام لیا تھا, ان کی تاریخ پیدائش 1722 بھی کہلاتی ہے, 1725 بھی کہلاتی ہے, اور تاریخ جائے پیدائش جو آگرے بھی کہلاتی ہے اور دلی بھی کہلاتی ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے. سامنے کا ادیب ابھی انتقال ہوا ہے چند برس پہلے, آپ جانتے ہیں, قاضی عبدالستار نام ہے. این سی آر ٹی میں ان کی تاریخ پیدائش, این سی آر ٹی کی کتاب جو بہت تحقیق کے بعد لکھتے ہیں لوگ یا اس کو مرتب کرتے ہیں, ان کی تاریخ پیدائش 2 تاریخ پیدائش دی ہے. تو میں نے خود ہی ایک دن اعتراض کیا کہ یہ تو ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, کوئی ایک رکھ لیجیے. تو اچھا, مالک رام ہے, انہوں نے لوگوں کی تاریخ پیدائش یعنی ادیبوں شاعروں کی تاریخ پیدائش لکھی ہے تاریخ ماحوسال کے نام سے. تو اس میں اس طرح کی بہت ساری گنجائش باقی رہ گئی ہے جہاں غلطی ہوئی ہے. اب ہم لوگ پیپر سیٹ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ پیدائش جس کی حتمی ایک ہی معلوم ہے وہی لکھی جائے, یا اسی کو پوچھا بھی جائے, یا نہ پوچھا جائے تو زیادہ بہتر. تاریخ پیدائش پوچھ کے کیا کر لیں گے, ہے نا؟ تو اس کو احتیاط کرتے ہیں اس کے لیے. اب احتیاط کرنا شروع کر دیا, لیکن معلوم ہونا چاہیے. اگر حتمی تاریخ, اب غالب ہے, غالب کی تاریخ پیدائش 1797 ہے نہیں, انتقال 1869 میں. علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش میں گنجائش ہے,
کوئی بتاتا ہے 1774 ہے، 1874 ہے، کوئی بتاتا ہے 1878 ہے۔ اب جو اتنے بڑے لوگ ہیں ان کی تاریخ پیدائش میں گنجائش بچی ہوئی ہے، دوسروں کے بارے میں تو ممکن بہت کم ہے۔ ہاں، جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، جنہوں نے اس کا ان کے خاندانی شجرے میں کہیں ہے تو وہ چلا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بہت مشکل ہے۔ اگر کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کریں، اس کی تیاری کے لیے سب کو ذہن میں رکھنا، ہاں ذہن میں رکھیں، جیسے ہم کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ اردو میں کتنے الفابیٹس ہیں۔ انگریزی کا تو ہم جانتے ہیں کہ 28 ہے، عربی میں ہم جانتے ہیں کہ 29 ہے، فارسی میں ہم جانتے ہیں کہ 33 ہے، لیکن ہم اردو میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتا ہے کتنی ہے۔ غور کیجیے گا، آپ میں سے اکثر نہیں بتائیے گا کتنے ہیں۔ تو اس میں اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ کو حمزہ اور لام الف جو ہے اردو میں بعض کریٹک جو ہے ماہر لسانیات جو ہے لنگوسٹ، وہ اس کو سمبل سمجھتے ہیں، ہے نا، حمزہ ہے یا لام الف ہے، لام اور الف مل کر کے دو لیٹر مل کر کے ایک لا، عربی میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اردو میں نہیں۔ کچھ مرکب حروف ہیں، وہ کبھی 11 کہا جاتا ہے، کبھی 15 کہا جاتا ہے، کبھی 18 کہا جاتا ہے، اس کی تعداد 54 تک پہنچتی ہے اس طرح سے۔ تو ہم 36 کہتے ہیں، اور اگر لیکن آپ کو کہنا پڑے گا کہ حمزہ اور لام الف اگر ملائیں تو 38 ہوتا ہے۔ جہاں آپ کو کوئی انٹرویوز ٹائپ کے سوال جواب ہو تو اس میں کہہ سکتے ہیں۔ اور کسی کو ادھر سے کچھ سوال پوچھیے، سوال پوچھنے کی عادت ڈالیے، پوچھیے۔ ہماری جو گفتگو اتنی دیر سنا، میں نے کئی باتیں غلط کہی ہیں، نہیں تو اب میں سر کی بات بتا رہا ہوں کہ سر جی معاشرے سے جوڑنے کے لیے کیا اقدام کیے جا سکتے ہیں تاکہ معاشرے میں ادب کا بول بالا ہو؟ ادب کا بول بالا ہو، ادب کا بول بالا تو ہے، وہ کیا ادب کا بول بالا ہے، تبھی تو جی کیا اقدام کیے جا سکتے ہیں؟ جی مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم لوگ جیسا امام مسلم ہیں، لوگ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ یعنی آپ جو گفتگو کرتے ہیں اسٹیج پہ، جو گفتگو وہاں سے کرتے ہیں، تو اس میں اس کا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر آپ کیجئے، بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کا، بہت بڑی باتیں امپوز کیجئے گا عوام پہ۔ یہ جو 100 200 500 لوگ آتے ہیں، اس میں ان کو اگر امپوز کیجئے گا مشکل چیز ہے نا، پیسے سے جوڑیے گا تو پہلے دن بھاگ جائے گا وہ۔ آپ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے نا، صرف سچ بولنے کی اگر ایک گفتگو میں تلقین کرتے رہے ہم، اور اس کی بہت ساری مثالیں سچ بولنے کے ساتھ، اگر ادب میں جہاں جہاں وہ چیزیں آئی ہیں، سچ کے یہ فوائد ہیں، سچ کے یہ معاملات ہیں، سچ سے یہ بہتری آ سکتی ہے، صرف ایک لفظ اٹھائیے، سچ بولنا ہے، اس پہ گفتگو کیجیے۔ جھوٹ کے کیا ریپلکیشن ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں، ایک دن جھوٹ اٹھا لیا، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن اخلاق اٹھا لیا، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جو سمپل سی چیز ہے، اس کو اٹھائیے، اس پہ گفتگو کیجیے، اس کے 20 مثالیں اس کی دیجیے، لیکن اس کو بولنے کے لیے اس کا اسٹڈی میں ہمارے استاد تھے شیخ صاحب جان، پروفیسر قمر رئیس، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی تعلیم کو 37-38 سال پڑھا کے آخری دن کلاس لینے گئے، تو وہ مجھے ایک دن کہہ رہے تھے جب میرا یہاں اپائنٹمنٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ پہلی چیز ہے جو آپ جب تک اسٹڈی نہیں کریں، جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں، تب تک آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں۔ کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر بچوں کو ایک دن آپ کے علم کا راز معلوم ہو گیا، یعنی آپ نے غلط بیانی کی کسی دن بھی، تو آپ کی ساری کمائی جو ہے رہ جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ بہت عمل کرتے ہیں، وہ تو بالکل نہیں مانیے آپ۔ دیکھیے تحقیق جو ہے
جب آپ نے گفتگو شروع کر دی ہے، میں سر کا سوال کے جواب کا غرض دیے نہیں جاؤں گا۔ ایک چیز ہوتی ہے سرقہ، آپ سمجھتے ہوں گے، سرقہ سمجھتے ہیں؟ چوری سرقہ بولتے ہیں، ہم لوگ سرقہ بولتے ہیں، اس کو پتہ نہیں صحیح کیا ہے۔ پلیگرزم جو ہے انگریزی میں کہلاتا ہے، لیکن ہم سرقہ ہی بولتے ہیں، پتہ نہیں صحیح۔ پھر آپ نے مشکوک کیا تو ڈکشنری دیکھیں گے، اب ڈکشنری ہے اس میں، دیکھیں گے تو ٹائم۔ اینی وے آپ بھی کریکٹ کر لیجیے گا، ہو تو مجھے بھی کر دیجیے گا۔ ایک تو سرقہ ہوتا ہے چوری جو دوسرے کی کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے خود سرقہ، اپنی چیزوں کی ہی چوری۔ اب اپنی چیزوں کی کیسے چوری کریں گے؟ یعنی آپ نے کسی خیال کو، آپ نے کسی چیز کو پہلے لکھا ہے، پہلے کیا ہے، پھر اس کو کر رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک چیز جو کر گزرے ہیں ادب میں، کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک چیز لکھا اور پھر دوسرا مجموعہ لے کر کے آ رہے ہیں، دوسرا کلیکشن لے کر کے آ رہے ہیں، دوسری انتھولوجی لے کے آ رہے ہیں، تو آدھا اس میں سے نکالا، آدھا اس میں کا، جو نیا کیے ہوئے ہیں دونوں کو ملا کے کتاب موٹی کر دیا۔ وہ بھی نہیں کرنا ہے، وہ بھی چوری ہے، ادبی چوری ہے وہ۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیج سے کیا بولنا ہے، بہت معمولی چیزیں بولیے جو سماج کے، اچھا گاؤں دیہات میں تو بہت پڑھی لکھی عوام تو ہوتی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری اس مساجد میں جہاں 100% لٹریٹ لوگ رہتے ہیں، میری جامعہ کی مسجد میں اکثر کہتا ہوں وہاں خطاب ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گفتگو میں اگر لائی جائیں اور اس پہ عمل کیا جائے، ایک تو پہلے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف دلا دیتے ہیں عوام میں، وہ ڈر سے یا تو بھاگ جاتی ہے یا اس کو کرنے کو تیار نہیں ہوتی، تو وہ دھیرے دھیرے، اسلام میں بھی چیزیں دھیرے دھیرے، شراب چھڑایا گیا نا بھائی، تو اس کی کوشش کیجیے کہ وہ کریں، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ اور لیں گے، 2-3 چیزیں ہم کو بتانی ہیں۔ سر نے کہا کہ داستان کسے کہتے ہیں، ناول کسے کہتے ہیں، افسانہ کسے کہتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے تھے، اس میں کیا فرق ہے؟ داستان، ہمارے یہاں ادب میں 1-2 چیزیں اور بڑی خراب یا اچھی جو کہیے وہ ہوئی۔ ہم نے ادب میں جو پہلے بڑی چیزیں لکھی، داستان لکھی یا داستانیں کہیں، داستان کہنے کا فن تھا، داستان گوئی تھی، داستان نگاری نہیں تھی۔ داستان گوئی جو تھی تو کسی زمانے میں کہیں نکڑ پہ چوراہے پہ ایک جگہ فکس ہوتی تھی اور وقت مقرر ہوتا تھا، داستان گو آتا تھا، وہاں پہ داستان سنایا کرتا تھا۔ جیسے کبھی کبھی ہم لوگ مداری کا کھیل نہیں دیکھتے تو اس کا وقت تو مقرر ہے نہیں، لیکن داستان گو کا وقت مقرر ہوتا تھا، وہ داستان سناتا تھا، اور جہاں سے داستان گو کا کمال یہ ہوتا تھا جہاں ختم کرتا تھا پہلے دن، اسی دن دوسرے دن شروع کرتا تھا وہاں سے۔ بعد میں یہ ہوا کہ اس کو لکھا بھی جائے، تو داستان امیر حمزہ 48 جلدوں میں ہے، اور 48 جلدوں میں جہازی سائز یعنی اخباری سائز کے والوم میں 48 جلدیں۔ اب کتنے زمانے تک چلی ہوگی وہ، تو خیر وہ ہے۔ یا اس طرح کی کئی ساری داستانیں ہیں، جس کو طلسم ہوش ربا ہے، یا فسانہ آزاد ہے، فسانہ عجائب ہے، یا داستان باغ و بہار ہے، یا نو طرز مرصع ہے، یا جاب القصص ہے، یا صبرس ہے، یا ڈھیر ساری کتابیں ہیں اردو میں بڑی بڑی ہیں۔ داستان میں کیا ہے کہ داستان میں مافوق الفطری عناصر کا ہونا ضروری ہے، سپر نیچرل ایلیمنٹ کا، جو تعجب میں، تحیر میں ہے نا آپ کو ڈالے، دور دیش کا قصہ ہو، بہت دور کا، جہاں آپ کے خیالات نہیں پہنچتے، امیجنیشن آپ کی نہیں جاتی ہو، وہاں جو ہے پہلے کہا جاتا کہ یمن کا قصہ ہے، اب تو یمن بہت نزدیک ہو گیا، پہلے کہا جاتا کہ کاف کی پریوں کا قصہ ہے، جو کاشگر اور USSR میں جو سب سے اوپر ہے، جہاں برف جمی رہتی ہے، 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے، وہاں کی پریوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ تو وائٹ ہو جائے گی نا جہاں برف ہوگا، تو اس طرح کی خوبصورتی کا تصور ہوتا تھا۔ بنیادی چیز ہے کہ اس میں مافوق الفطری عناصر ہونا چاہیے، اور شر اور خیر دونوں چلتا رہتا ہے ایک ساتھ، یعنی ہیرو جو ہے خیر کی تلقین کرتا ہے یا اس کے ساتھ چلتا ہے، اور شر جو ہے، ویلن جو ہے، وہ شر کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ 2 چیزیں 3 چیزیں اس کی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا قصہ جو ہے، اس کا پلاٹ جو ہے پیچیدہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے میں پیوست ہوتا ہے، قصہ در قصہ ہوتا ہے،
کہانیاں در کہانیاں ہوتی ہیں، کئی سارے زمانوں پہ محیط ہوتی ہیں، اس کا کینوس جو ہے بڑا ہوتا ہے، یہ تو داستان ہے۔ دوسرا ناول ہے، ناول جو ہے وہ اس میں مافوق الفطری عناصر نہیں ہوگا، پوری ایک زندگی پہ محیط کہانیاں ہو سکتی ہیں، اس میں پلاٹ ہوگا، کردار ہوگا، ہے نا، زمان و مکان ہوگا، علاقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن کئی ناول ایسے لکھے گئے ہیں جو صرف ایک دن کی کہانی ہے، انقلاب کا ایک دن، زاہدہ زیدی کا ایک ناول ہے انقلاب کا ایک دن، یا سجاد ظہیر کا ایک ناول ہے لندن کی ایک رات۔ اب ایک رات کی کہانی اور انقلاب کا ایک دن، اس پہ بھی ناول لکھا گیا، اور اس میں اس فلیش بیک ٹیکنک کے تحت لکھا گیا جو میں نے ایک بار ذکر کیا تھا، اس میں مافوق الفطری عناصر نہیں ہوگا، یعنی اس پہ حقیقی زندگی کے ہونے کا گمان ہوگا ناول میں۔ بہت سارے ناول پڑھتے ہیں، ہم کو اپنی زندگی کی کہانی معلوم ہونے لگتی ہے اس میں، یا اس کے کچھ حصے ہیں جو ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں، رشتہ ہماری زندگی سے بنتا ہے۔ اسی طرح سے افسانہ ہے، افسانے میں بھی جو ناول کی خوبیاں ہیں وہی ہوگی، لیکن اس کی کہانی مختصر ہوگی، ایک لمحے کی، ایک پل کی، ایک گھنٹے کی کہانی ہوگی، ایک نشست میں پڑھی جانے والی کہانی ہوگی۔ وحدت تأثر ہوگا، جو کہانی شروع ہوگی اس میں وحدت تأثر ہوگا، اس میں زمان و مکان بہت بڑا نہیں ہوگا، وہ کسی ایک حصے کی کہانی ہوگی، ایک نشست میں پڑھی جانے والی کہانی ہوگی، وہ افسانہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ختم کیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہو تو سر کے پاس میرا نمبر ہے 9871317588، ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی کہیں بھی، شریف آدمی 10 بجے رات سے پہلے فون کر لیتا ہے، 9871317588۔ ندیمہ، بہت شکریہ، آپ لوگوں کے ساتھ ہم رہے، لیکن آپ لوگوں سے زیادہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، آپ بھی کچھ گفتگو میں شامل ہوتے تو اچھا ہوتا۔ آپ سوال ضرور کیا کیجیے، آپ سب سے اچھے ہیں، آپ جو سب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں، آپ اپنی کم مائگی کا شکار ہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، ویری سوری۔ آپ کسی بھی ہندوستانی سے زیادہ زبان جانتے ہیں، 1 منٹ اور لیں گے، ان کو بوسٹ اپ بھی تو کرنا، کسی بھی ہندوستانی سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں آپ، عربی جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں نا اتنی چیزیں۔ کسی بھی ہندوستانی سے ملیے 3 زبان سے زیادہ نہیں جانتا ہے، ہندی جانتا ہوگا یا انگریزی جانتا ہوگا، اور جس علاقے کا ہوگا، پنجابی ہوگا تو پنجابی جانے گا، بنگالی ہوگا تو بنگالی جانے گا، اس کے ساتھ کنڑ ہوگا، ملیالی ہوگا تو وہ سب زبانیں جانے گا، صرف 3 جانے گا، بہت ایکسیپشن ہوگا تو چوتھی کوئی زبان جانتا ہو۔ آپ سب اتنی زبانیں 4 5 6 7 زبانیں آپ جانتے ہیں، اور پھر بھی آپ جو ہے سمٹے ہوئے، آپ اپنے اندر اپنے ذہن کو وسیع کیجئے اور اس سے کام بھی لیجئے۔ آپ کے پاس بہت علم ہے، بہت ہنر ہے، سب کچھ ہے، آپ اس کو صرف چیک کیجئے، آپ اس کو امپلیمنٹ کیجئے اپنے اوپر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔